بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دربار یزید میں حضرت زین العابدین پیش کیے گئے تو یزید نے حضرت زین العابدین سے کہا کہ اے ابن حسین، تمہیں کوئی حاجت ہو تو طلب کرو۔ حضرت زین العابدین نے فرمایا کہ ایک تو یہ حاجت رکھتا ہوں کہ میرے باپ کے قاتل کو میرے حوالے کرو تاکہ میں اپنے ہاتھ سے اسے قتل کروں۔ یزید نے اس بات سے انکار کیا۔ پھر حضرت زین العابدین نے فرمایا اچھا تو سر حضرت حسین میرے حوالے کر دو تاکہ میں تن اقدس سے ملا کر دفن کر دوں۔ یزید نے کہا یہ منظور ہے۔ اور کچھ؟ فرمایا مجھے اجازت دو کہ میں اہل بیت کو لے کر مدینہ چلا جاؤں۔ یزید نے کہا یہ بھی منظور ہے۔ اور کچھ؟ فرمایا کل جمعے میں مجھے اجازت دو کہ میں ممبر پر جا کر خطبہ پڑھوں۔ یزید نے کہا یہ خواہش بھی تمہاری پوری کر دی جائے گی اور کل خطبہ بھی پڑھواؤں گا۔ چنانچہ دوسرے روز یزید نے حضرت زین العابدین کو خطبہ پڑھنے کی اجازت دے دی۔ اس روز مسجد میں خلقت کا اس قدر ہجوم تھا کہ کسی کو جگہ نہ ملتی تھی۔ حضرت زین العابدین ممبر پر رونق افروز ہوئے اور اول نہایت فصاحت و بلاغت سے حمد و نعت بیان کی۔ پھر فرمایا جو مجھے جانتا ہو جانے اور جو نہ جانتا ہو اب جانے، میں نور دیدہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سرور سینہ علی المرتضیٰ اور دلبد فاطمۃ الزہرا اور فرزند حسین ہوں، جنہیں میدان کربلا میں 3 روز بھوکا پیاسا مظلوم شہید کیا گیا۔ یہ سن کر مسجد میں کوہرام مچ گیا۔ اہل دمشق میں شور برپا ہوا۔ یزید ڈرا اور مؤذن کو اقامت کے لیے اشارہ کیا۔ پس مؤذن نے اللہ اکبر کہا۔ حضرت زین العابدین نے نعم لا شیء اکبر منہ فرمایا۔ مؤذن نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا۔ حضرت زین العابدین نے نعم شہد بہ الحمی والشعری والدمی فرمایا۔ مؤذن نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا۔ حضرت زین العابدین نے اپنا امامہ اتار کر مؤذن کی طرف پھینکا اور بال سر متحرک کر کے مؤذن سے فرمایا بحق محمد ذرا ٹھہر جا۔ مؤذن جب چپ ہو گیا تو حضرت زین العابدین نے فرمایا اے یزیدی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے نانا ہیں یا میرے؟ اگر تو انہیں اپنا نانا کہے گا تو تمام عالم تجھے جھوٹا کہے گا، اگر میرا نانا کہے گا تو میرے باپ کو مظلوم کیوں شہید کیا گیا، مجھے یتیم کیوں کیا گیا؟ اہل بیت کو شہر بشہر پھرایا، قید کروایا، دربار میں بلایا، میرے باپ دادا کے دین میں رکھنا ڈالا، باوجود یہ کہ ان کا کلمہ پڑھا پھر بھی شرم نہیں کرتا۔ یزید نے مؤذن کو ڈانٹا اور اقامت پوری کرائی، نماز ادا کی اور پھر لوگوں سے بے چینی سے دور کرنے کے لیے ایک مجلس عام بلائی اور اس میں سب کے سامنے سرداران کوفہ کو بلا کر سخت برا بھلا کہا، گالیاں دی، ان کی حرکت پر ناراض ہوا اور خفگی کا اظہار کیا اور کہا کہ میں تم پر جب راضی ہوتا ہوں کہ تم حسین کو زندہ میرے پاس لاتے، میں ان کی خدمت میں خوشامد کر لیتا۔ لعنت ہے ابن زیاد پر جس نے یہ کام کیا ہے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ یزید نے ابن زیاد کو حضرت حسین کے قتل کا حکم نہ دیا تھا، بلکہ ابن زیاد نے بذات خود یہ کام کیا ہے، اور جب یزید کے سامنے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر لایا گیا تو یزید نے ابن زیاد کو خوب سنائی۔ آخر محمد ارسلان مؤلف کے نزدیک یہ بات مورخین نے اپنی طرف سے لکھ دی ہے، یا پھر یزید نے لوگوں کے لعن طعن سے بچنے کے لیے یہ ڈرامہ کیا تھا۔ اگر یزید کو حضرت حسین سے محبت ہوتی تو وہ اسے مجلس میں ابن زیاد کو دنیا کی بدترین سزا دیتا اور اپنے ہاتھوں سے اس کی گردن اڑا کر عاشق رسول ہونے کا ثبوت دیتا، مگر کسی بھی تاریخ کی کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ یزید نے ایسا کیا، بلکہ اس نے چند آنسو بہائے اور لوگوں کو صبر کی تلقین کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یزید بھی اس جرم میں شریک تھا، اور اگر یزید شریک نہیں بھی تھا، ابن زیاد کو قتل کا حکم نہ دے کر یزید بھی حضرت حسین کے قتل میں شریک ہو گیا۔ ایک سکہ راوی کہتا ہے کہ میں نے ایک ایسے شخص جو قبیلہ طے سے ہمارے پاس آیا تھا پوچھا کیا تم نے
حضرت حسین پر جنوں کو نوحہ کرتے سنا ہے؟ اس نے کہا ہاں، لیکن اس قبیلہ کے ہر آدمی سے نہ پوچھتے رہنا، ورنہ ہر آدمی تمہیں اس کی خبر دے گا۔ میں نے کہا میں تو صرف تم سے پوچھتا ہوں، بہتر سمجھتا ہوں، کیونکہ تم نے بھی تو انہی سے سنا ہے۔ اس نے کہا میں نے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا جس کے رخسار تاباں درخشاں ہیں، اس کے آباء و اجداد اعلیٰ اور اخیر خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ جب مدینہ منورہ سے بعض بدبختوں نے خطبہ دیتے ہوئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر خوشی کا اظہار کیا تو اس شب مدینہ منورہ میں مندرجہ ذیل اشعار سنائی دیے گئے، لیکن ان کے پڑھنے والا نظر نہیں آتا تھا۔ اے حسین کو جہالت سے قتل کرنے والوں، تمہیں سخت رسوا کن عذاب کی خوشخبری ہو۔ آسمان میں جتنی بھی مخلوق ہے، خواہ وہ انبیاء ہوں یا ملائکہ، وہ سب تمہیں بد دعا کرتے رہے، تم پر لعنت ہو۔ سرزمین روم کے غازیوں میں سے ایک غازی کا بیان ہے، ایک کنیسہ میں مندرجہ ذیل شعر لکھا ہوا دیکھا، کیا وہ قوم جس نے حضرت حسین کو شہید کیا ہے اس کے جد امجد سے بروز محشر شفاعت کی امید رکھتے ہیں؟ میں نے پوچھا یہ شعر کس نے لکھا ہے؟ تو کنیسہ والوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ ایک سکہ راوی کا بیان ہے کہ جب عبید اللہ بن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے سر کوفہ کی مسجد میں لائے گئے تو میں بھی وہاں گیا۔ میں نے لوگوں کی زبان سے آگے آگے کے الفاظ سنے، آخر ایک سانپ آیا، ان کے سروں کے درمیان بیٹھ گیا، پھر عبید اللہ بن زیاد کی ناک میں گھس گیا اور کچھ دیر کے بعد نکل کر چلا گیا، یہاں تک کہ نظروں سے غائب ہو گیا۔ پھر لوگوں نے آگیا آگیا کہنا شروع کر دیا۔ دوسری دفعہ وہی سانپ پھر آ گیا اور جس طرح پہلے کیا تھا اسی طرح اب بھی کیا۔ اہل بیت کے مال سے فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ شمر بن ذیل جوشن کو حضرت حسین کی سامان سے کچھ سونا مل گیا، جس میں سے کچھ اس نے اپنی لڑکی کو دے دیا تھا۔ اس کی لڑکی نے وہ سونا ایک زرگر کو دے دیا تھا تاکہ وہ اس کے لیے کوئی زیور بنا دے۔ جب زرگر نے سونے کو آگ میں ڈالا وہ اس میں بھسم ہو کر رہ گیا۔ شمر نے سنا تو زرگر کو بلا کر باقی سونا بھی اس سے دے دیا اور کہا کہ میرے سامنے اس کو آگ میں ڈالو۔ جب زرگر نے اسے آگ میں ڈالا تو بھی بھسم ہو گیا۔ اسی طرح روایت ہے کہ حضرت حسین کے چند اونٹ جو بچ گئے تھے انہیں ظالموں نے ذبح کر دیا اور کہا اب بتائیں ان کا ذائقہ اس قدر تلخ تھا، ان کے گوشت میں سے کسی کو کھانے کی ہمت نہ ہوئی۔ میدان کربلا میں یزیدی لشکر کے ایک سپاہی نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی تلوار سے زخمی کر دیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخت تکلیف میں تڑپ کر اس کو بد دعا دی، اے میرے اللہ اس شریر کو اپنے عذاب میں گرفتار کر لے۔ حضرت حسین کی دعا بارگاہ الہی میں اسی وقت قبول کر لی گئی، جس کا نتیجہ یہ ظاہر ہوا کہ اس بدبخت کو اسی وقت قضائے حاجت کا شدید تقاضا ہوا تو آپ کو چھوڑ کر ایک جھاڑی کی طرف بھاگا۔ جب وہ برہنہ ہو کر بیٹھا، اچانک ایک بچھو سیاہ نے اس کو ڈنگ مارا، جس کی وجہ سے وہ اپنی نجاست میں الوداع ہو کر تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ کربلا سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک خولی بن یزید لے کر رات کے وقت جب قصر امارات میں پہنچا، گورنر ہاؤس تو اسی وقت بند ہو چکا تھا، چنانچہ خولی سر مبارک کو لے کر اپنے گھر پہنچا۔ بے ادبی سے سر مبارک کو زمین پر رکھ کر ایک بڑا سا برتن اس پر رکھ دیا۔ خولی کی بیوی نے جب بے ادبی دیکھی تو کہا خدا کی قسم میں تمہارے گھر میں اب نہیں رہوں گی۔ یہ کہہ کر وہ سر انور کے قریب ہی بیٹھ کر روتی رہی۔ جب پھر اس نے آدھی رات کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک سے نور کی شعاعیں نکلتی ہوئی دیکھی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا چند سالوں کے بعد مختار سقفی نامی شخص
عراق کا گورنر بنا، اس نے حکم دیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں شریک عمر بن سعید اور خولد بن یزید کو گرفتار کیا جائے۔ چنانچہ خولد بن یزید کو گرفتار کر کے اس کے دونوں ہاتھوں اور پیروں کو کٹوا کر اسے سولی پر چڑھا کر آگ میں ڈلوا دیا گیا۔ اسی طرح حضرت حسین اور 16 اہل بیت کو شہید کرنے والے لشکر کے لوگوں کو بھی چن چن کر ہلاک کر دیا گیا۔ امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ منہال بن عروہ کہتے ہیں کہ جب دمشق کے بازار سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک یزیدی سپاہی تیر پر رکھ کر گھما رہے تھے تو اس وقت سر مبارک کے سامنے سے ایک آدمی سورۃ کہف پڑھ رہا تھا۔ جب وہ اس آیت پر پہنچا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا کہ غار والے اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھی، اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک سے آواز آئی، اے لوگو، اصحاب کہف کے قتل سے زیادہ عجیب میرا قتل پھر کٹے سر کو لے کر پھرنا عجیب ہے۔ علامہ ابن حجر لکھتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے بعد ایک پتھر ملا جس پر لکھا ہوا تھا، کیا حضرت حسین کو قتل کرنے والے امید رکھتے ہیں کہ روز قیامت ان کے نانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت پا سکیں گے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک دو مختلف جگہوں پر ہونے کی وجہ سے مورخین نے لکھا ہے کہ دمشق اور مصر دونوں ممالک دعوے دار ہیں کہ ان کے ملک میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور موجود ہے۔ اس کی حقیقت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یزید کے پاس جب کربلا کے میدان سے کٹے ہوئے 17 سر مبارک گئے تھے، جن میں 16 سر مبارک اہل بیت کے تھے اور ایک سر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، یہ ہو سکتا ہے کہ بقیہ کہ ان دونوں ممالک میں سے ایک جگہ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کٹا ہوا سر دفن ہوا اور دوسری جگہ اہل بیت میں سے کسی کا سر دفن ہو، واللہ عالم۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ سر انور یزید کے خزانہ ہی میں رہا۔ جب بنو امیہ کے بادشاہ سلیمان بن عبد المالک کا دور حکومت آیا اور ان کو معلوم ہوا تو انہوں نے سر انور کی زیارت کی سعادت حاصل کی۔ سر انور کی مبارک ہڈیاں سفید چاندی کی طرح چمک رہی تھی۔ انہوں نے خوشبو لگائی اور کفن دے کر مسلمانوں کے قبرستان